إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. قیامت کا دن اور حساب و کتاب یہ برحق ہے اور اس پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ قیامت پر ایمان رکھے اور جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے اسی طرح اس پر ایمان لے آئے. اس میں کسی قسم کی کوئی ہیلا حجت نہ ہو. قیامت کا دن تو قائم ہونا ہے. اس کے قائم ہونے پر ہمارا ایمان بھی ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا، جھٹلایا
اور بعض لوگوں نے ان چیزوں پر، ان باتوں پر بحث کی کہ جو رب کبریا نے اپنے علم میں رکھی ہے۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جتنا بیان کر دیا گیا اسی پر ایمان لایا جائے، اس میں بحث اور تکرار نہ کی جائے۔ چند ایک مقامات قرآن حکیم کے کہ قیامت برحق ہے، آنی ہے، وہ بیان کرنے کے بعد آپ احباب کے سامنے موضوع کی مناسبت سے کہ قیامت کا پہلا دن وہ کیسا ہوگا اور پھر وقت حساب، اس بار انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 187 ہے۔ مالک العلام نے بیان کیا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، انہیں بتائیے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ کب آئے گی، کب قائم ہوگی، اس کے ظاہر ہونے کا وقت رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن حکیم کا دوسرا مقام سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 85، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک یہ قیامت یہ ضرور آنے والی ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 15 قیامت کے متعلق کی ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، اس قیامت نے آنا ہے، یہ قائم ہونی ہے، قریب طرح ہے، اور یہ کیوں آنی ہے، کس لیے آنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، میں نے یہ قیامت کا معاملہ رکھا ہے کہ اسے چھپا کے رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جا سکے، جزا اور سزا دیا سکے۔ قرآن حکیم کا 5واں مقام سورۃ الحج کی آیت نمبر 7، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک یہ قیامت یہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں شک و شبہ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ نے قیامت کے دن جتنے لوگ بھی قبروں میں ہیں انہیں قبروں سے اٹھا کھڑا کرنا۔ قرآن مجید کا 6واں مقام سورۃ المؤمنون ہے، آیت نمبر 15 اور 16، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ انسان کے اس دنیا میں آنے، اس دنیا میں رہنے کے تمام تر ان لیل و نہار کو معاملات کو ذکر کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم سب کو موت آنی۔
ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر روز قیامت، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ قرآن مجید کا 7واں مقام، ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، سورہ غافر ہے، آیت نمبر 59۔ قیامت آنی ہی آنی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اکثریت میں شاید کچھ مسلمانوں کے بھی تعداد اور گنتی شمار ہوتی ہو، کیونکہ اکثریت کفار کی تو ہے کہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لیکن جو مسلمان، جو ایمان والا، اس کے اعمال ایسے ہیں کہ گویا کہ اس نے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، حساب نہیں دینا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، تو شاید یہ بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہوتا ہے کہ اسے ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ رب میں حساب بھی دے۔ قیامت پر اور ہر غیب کی بات پر جو اللہ نے مخفی رکھی ہے یا جتنی بتا دی ہے باقی نہیں بتائی ہے، ان تمام کی تمام پر بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی حیل و حجت کے اسے قبول کرنا، تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا ہی کامل ایمان۔ اس پر کسی قسم کا سوال کرنا، میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا، حدیث مبارکہ میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا کہ قیامت کے دن زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور دوسری روایت صحیح البخاری کی، قیامت کے دن جب تمام تر جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کرے گا، حل امتلأتی، تو بھر گئی ہے یا ابھی جگہ موجود ہے؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، اللہ سب کو ڈال دیا ہے، جس جس نے جہنم میں جانا تھا اسے جہنم میں ڈال دیا ہے، اس کے باوجود میرے اندر جگہ باقی۔ حدیث میں آتا ہے پھر مالک کبریا اپنا پاؤں جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد جہنم کہے گی قطو قطو، بس اب جگہ باقی کوئی نہیں۔ اب یہاں پر کئی لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، وہ کس طرح سے کرسی پر براجمان ہے، وہ کس طرح سے عرش پر موجود ہے، وہ کس حالت میں ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 6784، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ قلوب میں گہرے اتر جانے والے لوگ وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یعنی جتنی بات بتا دی گئی ہے بال کی کھال اتارنے پر اتر آتے ہیں۔ فرمایا اس طرح کے لوگ ہلاکت میں پڑ گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا اللہ کا ہاتھ ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ نے بتا دیا اللہ کا چہرہ ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ کا پاؤں ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ نے جنت جہنم تیار کر رکھی ہے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے، روز محشر قائم
ایمان والے تو یوں کہا کرتے ہیں، یہ اہل کفر کا وتیرہ ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم مانتے نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے جو جتنا بیان کر دیا گیا اس پر ایمان لایا جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں سے کیا پوشیدہ کر کے رکھا گیا ہے، کیا مخفی رکھا گیا ہے۔ کیا کسی نے جنت دیکھی ہے؟ کسی نے جہنم دیکھی ہے؟ کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ لیکن رسول رحمت علیہ السلام کی زبان رسالت سے، سچی ترین زبان سے، جو قرآن کی آیات میں جتنا ہم نے سنا، آپ کی احادیث میں جتنا پایا، اس پر ایمان لائے، سمعنا و اطعنا، بات ختم۔ اور اس سے بھی آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان معاملات میں جو میں نے ذکر کیے ہیں، مثال کے طور پر فرمایا جو ان معاملات میں بحث میں پڑتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، جہنم اللہ نے کیسی بنائی ہے، جنت کیسے بنائی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، فرمایا جو بندہ اس پر بحث و تکرار کرتا ہے یہ بندہ ممکن ہے کہ کفر میں پڑ جائے، یعنی یہ باتیں کفر تک لے کے جانے والی ہیں۔ تو بات کیا سمجھ آتی ہے کہ کفر میں اور ایمان میں یہ بھی فرق ہے کہ اہل کفر رب کی نازل کردہ آیات کو آنکھوں دیکھا حال کے مطابق تسلیم نہیں کرتے ہیں جب تک خود نہ دیکھیں۔ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب کو سامنے نہیں دیکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3244، صحیح مسلم حدیث نمبر 7134 ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا خطر على قلب بشر فقرأوا ان شئتم، کسی بشر پر یہ ساری چیزیں عیاں نہیں کی گئی ہیں، کسی کے دل پر واضح نہیں کی گئی ہے۔ فقرأوا ان شئتم، اگر تم کچھ جاننا چاہتے ہو، تم کچھ تقاضا کرنا چاہتے ہو تو یہی آیت سورۃ السجدہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 17، فرمایا یہ پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو نہیں پتا ہے اس کی آنکھ سے کیا کچھ مخفی رکھا گیا ہے، کیا کچھ چھپایا گیا ہے، یہ اسی دن پتا چلنا ہے جب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، حساب کا میدان سجانا ہے، اس دن پتا چلے گا کہ کیا کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ الرحمن علی العرش استویٰ، امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا کوئی نقشہ بیان کرے، کوئی صورتحال بیان کرے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ یہ سوال سن کے ان کا سر جھک گیا،
اور بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اس سوال کی کیفیت کی وجہ سے، اس سوال کی حیت کی وجہ سے اتنا وزنی اور بھاری سوال تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے جسم پر پسینہ نکل آیا، اور اتنا پسینہ آیا کہ جسم پر بہنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد امام مالک اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور پھر فرمایا لفظ استوا کے جو معنی ہیں، جو مفاہیم ہیں، وہ معلوم و معروف ہیں، یعنی جتنا بتایا گیا ہے اتنا سبھی جانتے ہیں اور اتنا عام بھی ہے۔ اب کس کو نہیں آتا یہ آیت کریمہ، کسے نہیں پتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ قرآن نے اتنا ہی بیان کیا، حدیث نے اتنا ہی ذکر کیا، اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھانا ہے۔ رب کس طرح مستوی ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی ابھی کیفیت حالت کیا ہے؟ سائل نے تو سوال کیا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کیونکہ علم رکھنے والے تھے، اس سوال کی کیفیت اور اس کے وزنی ہونے کی وجہ سے امام مالک کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ فرمایا یہ سب جانتے ہیں کہ یہ معلوم و معروف ہے، جتنا پتا ہے، جتنا رب نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس میں حد سے آگے نکلنا، اس پر سوال و جواب کرنا یہ بدعت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، کوئی بدعت بھی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی۔ اس کے بعد اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے لوگوں کا رب کے سامنے پیش ہونا، محشر کا میدان سجنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے سورۃ المعارج کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے متعلق جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں، وہ رب کا عذاب ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو معارج والا ہے، یعنی سیڑھیوں والا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، فرشتے اس کی جانب چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار وہ 50,000 سال کے برابر، یعنی کہ فرشتے اور بالخصوص روح الامین جن بلندیوں پر چڑھ کے آسمانوں سے اوپر جاتے ہیں، قیامت کے دن کا اللہ نے اس سے حساب بیان کیا ہے کہ قیامت کا پہلا دن حساب اور کتاب شروع ہونے سے پہلے ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہے، سوالات نہیں آئے ہیں، رب کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے فرمایا یہ ایک دن 50,000 سال دنوں کے برابر۔ اس آیت کریمہ کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ وہ عذاب ایک ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے جس کی مقدار 50,000 سال دنوں کے برابر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عذاب اس دن واقع ہونے والا ہے کہ جس کی مقدار 50,000 سال دنوں کے برابر اس طرح سے ہے کہ جتنے وقت میں فرشتے اور بالخصوص روح الامین زمین سے آسمانوں پر بلند
کوئی بندہ، کوئی عام، کوئی دوسری مخلوق بلند ہونا چاہے، ان بلندیوں پر چڑھنا چاہے تو اسے 50,000 سال لگ جائیں، اتنے ایام اس کے لیے درکار۔ یہ اتنا بڑا دن ہوگا۔ اب 50,000 سال دن، یہ ایام 50,000 سال کے ایام، یہ دن سارے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے سال گزرے ہیں؟ 1400 سال، 1500 سال، یہ 15ویں صدی جا رہی ہے۔ 1400-1500 سال کا اتنا بڑا گیپ ہمیں نظر آتا ہے، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ابھی حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سورج سوا نیزے پر تپ رہا، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، سورج سوا نیزے پہ تپ رہا ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں شرابور ہوگا، اور پسینے میں شرابور ایسا نہیں کہ صرف اس کے جسم پر پسینہ ہے، بلکہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا، کسی کے بد اعمالیوں کی وجہ سے ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا، کوئی اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا، کوئی اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے گردن تک پسینے میں ڈوبا، کوئی اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے پورے کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے جب سورج سوا نیزے پر بنا۔ یہ 50,000 سال کا ایک دن ہو گیا، حساب و کتاب اس کے بعد، سوال و جواب کا وقت اس کے بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2290، سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1658، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ لمبی طویل روایت ہے صحیح مسلم کے اندر بھی اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی، لیکن آج کے موضوع کی مناسبت سے اتنا حصہ ہی بیان کریں، آئندہ خطبات میں انشاءاللہ یہ پوری روایت بیان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سونے چاندی کا مالک ہے یا اس جیسی اتنی رقم کا مالک ہے، مالدار شخص ہے، اور وہ اپنے مال میں سے جان بوجھ کے زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کے سونے اور چاندی کو تختیوں کی شکل میں بنایا جائے، پھر ان تختیوں کو، وہ تختیاں ہوں گی کس کی؟ فرمایا آگ کی تختیاں بنا دیا جائے، پھر ان آگ کی تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان تختیوں کے ساتھ اس کے پہلو کو، اس کے چہرے کو، اس کی پیٹھ کو، اس کی پیشانی کو دابا جائے گا، اور جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں اس کے بعد پھر سے جہنم کی آگ میں تپا کے پھر سے لگایا جائے گا۔ اور آگے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ حتی یقضی بین العباد، یہ سلسلہ اتنے وقت تک چلتا رہے گا، اس دن میں چلتا رہے گا جو 50,000 سال کے برابر ایک دن، یعنی کہ ایک بندے کو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، سوال و جواب نہیں ہوئے، حساب و کتاب کا وقت نہیں آیا، اس سے پہلے فرمایا 50,000 سال تک اس بندے کو جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اپنے مال و متاع پر سام بن کے بیٹھا رہتا تھا، اس بندے کو اسی کے مال کے ساتھ انہیں جہنم میں تپا کے اس کے پہلو، اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی کو دابا جائے گا، یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا۔ ابھی جہنم کا، یہ جنت کا اعلان نہیں ہوا،
فرمایا حتی یہاں تک کہ یقضی بین العباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی فیصلہ ہونے سے پہلے پہلے اس بندے کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا وقت شروع ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لحاظ سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6533، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اول ما یقضی الناس بالدماء، پہلی چیز حقوق العباد میں سے جس کے متعلق بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، وہ کسی کا ناحق خون بہانا، کسی کا ناحق خون بہانا، کسی کا ناحق قتل کرنا۔ سب سے پہلا فیصلہ حقوق العباد میں سے اس چیز کا، اور حقوق اللہ میں سے اب حقوق العباد آج دیکھ لیں، کسی کو مارنا کسی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، کسی کا خون بہانا کوئی مشکل بات نہیں۔ راہ چلتے ہوئے بندے کو کوئی پتہ نہیں کہاں پر کوئی مار کے چلا۔ یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کراچی کے اندر ہمارے ایک بہت ہی بڑے عالم دین، کراچی کے جامعہ کے مدیر اور شیخ الحدیث، انہیں شہید کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس سے 2-4 دن پہلے انہوں نے دفاع صحابہ کانفرنس میں صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان کی۔ اس سے چند ایام پہلے لاہور کے اندر، بلکہ کشمیر کے اندر راولہ کوٹ میں فجر کی نماز کے وقت ہمارے استاد ہیں جن سے ابتدائی تعلیم ہم نے حاصل کی، ان کے بھائی کو نماز کی حالت میں مسجد میں شہید کر دیا۔ کسی کا خون بہانا، قتل کرنا معمولی بات، لیکن روز قیامت سب سے پہلے جواب بھی اسی کا دینا، سوال بھی اسی کا۔ ہمارے غصے اور ہمارا جو ٹمپریچر ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ یہ ابھی آپ نے شاید دیکھا ہو سوشل میڈیا پر، چند دن پہلے کی بات، سعودیہ کے اندر ایک نوجوان کا سر قلم کیا، سزائے موت سنائی، اور زیادہ عمر والا نہیں ہے، 22 سے 25 سال کے درمیان کا نوجوان، اس سے چھوٹے سے جھگڑے پر اپنے چچا زاد بھائی کا قتل ہو گیا۔ اور یہ سعودیہ کی، عرب کی تاریخ کا سب سے منفرد واقعہ تھا کہ اس نوجوان کے قبیلے کے لوگ مقتول کے وارثین کے پاس گئے۔ عرب کی جو روایات ہیں اس کے مطابق، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ عزت والی چیز کسی کی ہوتی ہے تو وہ خاتون کے سر پر دوپٹہ ہے اور مرد کے سر پر ٹوپی یا پگڑی ہے۔ جب کوئی بات نہ بنے تو ہمارے ہاں جس طرح ہوتا ہے کہ خاتون اپنا دوپٹہ اتار کے پاؤں میں رکھ دیتی ہے، مرد اپنی پگڑی ٹوپی اتار کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے، یہ میں نے اپنی عزت تیرے پاؤں میں رکھ دی ہے، اب معاف کر۔ وہاں پر یہی ہوا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا آگے کا، کہ اس نوجوان کے قبیلے والے مقتول کے وارثین کے سامنے گئے، بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں۔ بوڑھوں نے اپنے سر سے اپنے عمامے اتار کے جو وہ سر پر ڈالتے ہیں ان لوگوں کے قدموں میں رکھے، اپنے جسم پر پہنے ہوئے جبے اتار کے ان کے قدموں میں رکھے، اپنے پاؤں باندھ کر خود کو گھٹنوں کے بعد زمین پہ بٹھا دیا۔ بچوں نے آہوازاریاں کی، اور یہاں تک کہ وہاں پر موجود جو پولیس والے تھے، شرطے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا۔ لیکن آخرکار فیصلہ کیا ہوا؟
باقی سب کے دل پگھلنا شروع ہو گئے، لیکن مقتول کا باپ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ جب اسے سزائے موت دی جانی تھی، اس سے چند لمحے پہلے اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ ابھی تو چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، آپ کے بیٹے کو سزائے موت ہو جائے گی، اس کا سر اس قتل کی وجہ سے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کی ماں بلک کے رو پڑی، اٹھ کر اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، چہرے کو، ماتھے کو چوما، لیکن فیصلہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ قانون سخت ہے، فیصلے پر عمل ہونا ہے۔ والد نے نہیں معاف کیا تو کسی کی سفارش بھی نہیں چل سکتی۔ تو ذرا تصور کریں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ناحق خون بہانے کی وجہ سے رب کی عدالت میں ہوگا، تو وہاں پہ حال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال، بلکہ یہ پہلا سوال حقوق اللہ کے حوالے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 467 ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 413 ہے، سنن ابی داؤد میں 1426 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال جس چیز کے بارے میں کیا جائے گا وہ بندے کی نماز کے متعلق، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث کے اگلے الفاظ سنیے گا، آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر جب رب کبریا دیکھے گا اس کی فرض نمازوں میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے، یعنی پڑھی ہے، چھوڑی نہیں، پڑھی ہے، لیکن جو ارکان تھے ان کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں دیکھو اس کے نوافل، اس کی سنتیں موجود ہیں، اس کی سنتیں اور اس کی نوافل اکٹھے کر کے جو اس کے فرائض میں کمی رہ جائے گی اللہ وہ پوری کر کے اپنے بندے کو معاف کرے گا۔ اور اس سے آگے فرمایا اگر اس پہلے سوال میں نماز کے متعلق جو پوچھا جانا ہے، اگر اس نماز کے سوال میں فیل ہوا، اگلے تمام سوالات میں فیل ہوتا چلا جائے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگلے تمام تر سوالات اس پر بھاری پڑ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المدثر اٹھائی، 29واں پارہ ہے، سورت نمبر 74 ہے، آیت نمبر 38 سے لے کر 47 تک تلاوت کرے، ترجمہ پڑھے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ بیان کرتا ہے وہ سوال کریں گے ایک دوسرے سے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں لے کے آنے والی کون سی چیز ہے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم تمہارا ٹھکانہ کیوں بنا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنمی کیوں قرار پائے ہو؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ چھوڑ دے نماز نہ پڑھے۔ سورۃ المعون اٹھائیے، سورت نمبر 107 آیت نمبر 4 اور 5، فرمایا ویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم غافلون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتنے والے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا، دن میں ایک دو پڑھ لی، خود کو نمازی سمجھتا ہے۔ نمازی وہ ہے جو پانچوں نمازوں کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، شرعی عذر کوئی آ گیا رہ گئی اللہ تک گزرتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، رب کبریا کی قسم ہے، جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر
ثابت کر سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ائمہ محدثین کو دیکھ لیجیے، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام بخاری پر، جائیے شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھے، بنیاد الطالبین اٹھائیے۔ بعض ائمہ محدثین یہ کہتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض نے یہاں تک کہا جو بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، نہ پڑھے نماز۔ ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا کے سارے کام کرتے تھے، پورے وقت پہ کرتے تھے۔ اور معذرت کے ساتھ کئیوں کو ہو سکتا ہے کئیوں کو بات بری لگے، لیکن میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں۔ ہم نے عادت بنائی ہوئی ہے، جس وقت جی چاہا جب دل کیا نماز پڑھ لیتے، چاہے دن میں 5 نمازیں پڑھیں، جب دل چاہا پڑھیں گے۔ تو یہ وہ نماز نہیں ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقرر کردہ وقت میں ہی فرض کی۔ ہمارے یہاں تماشا کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کام ہے، جلدی کہیں جانا ہے، یا گھر میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، چلو جی حدیثوں کی مسجد میں نماز ذرا جلدی ہوتی ہے عشاء سے کے علاوہ، وہاں پہ پڑھ کے آ جاتا۔ یہاں زور 1 بجے ہوتی ہے، جانا بھی ہے، یہاں پڑھ لیتے ہیں، وہاں پہ 1:30 بجے پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ کون انتظار۔ اچھا اگر کوئی مہمان بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے، یا کوئی اور کام میں مگن ہے، چلو یہاں 1 بجے وہاں 1:30 بجے پڑھ لیں گے، نماز سے تو پڑھ لیں گے۔ چاہیے کتب احادیث اٹھائیے، احادیث پڑھیے، نبی کریم علیہ السلام سے جتنی نمازیں بھی صحابہ کرام نے روایت کی ہیں، بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری اول وقت میں تھی۔ عشاء سے آپ نے لیٹ کر کے پڑھی ہے، باقی ساری اول وقت۔ جبریل امین نے 3 اوقات میں نمازیں سکھائی، اول وقت، درمیانہ وقت اور آخری وقت۔ یہ اول وقت میں اگر شرعی عذر کی بنا پر رہ جائے تو درمیانے وقت میں یا آخری وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم نے بہانہ اسی کو بنا دیا ہے کہ جبریل امین نے پڑھائی ہے، لیکن جبریل امین نے ساتھ یہی کہا تھا اللہ کے رسول ان میں سے افضل ترین نماز اول وقت۔ ہم نے تماشا بنا دیا تھی۔ سورۃ المعارج پڑھی، آیت نمبر 15 سے لے کر 23 تک۔ آیات کی نشاندہی اس لیے کر رہا ہوں، وقت کم ہے بلکہ پورا ہو چکا ہے، جا کے پڑھیے گا ضرور اللہ نے بے نمازیوں کے متعلق کیا فرمایا۔ 7 آیات میں ذکر کیا اللہ نے ان لوگوں کا جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں۔ 7 آیات میں ذکر کیا، ان کی نشانیاں بیان کی، اور آپ دیکھیں ان 7 آیات میں سے 2 آیات نماز سے متعلق، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے۔ یہ نہیں فجر کی نہ پڑھی، زور کی، عصر کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھ لی، فجر کی بھی ہو گئی، ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمعے کے پچھلے جمعے کے اور اس جمعے کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ڈنڈی مار ہوتے ہیں ان کو نہیں اللہ معاف کرتا۔ کوئی غلطی ہو جائے، عمدن نہ ہو، جان بوجھ کر نہ ہو، ویسے کوئی ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہم نے دین کو الٹ کر کے ہم نے اپنے اوپر فٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں جی شریعت میں تو اتنی سختی نہیں۔ اگلی آیت میں جو فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، حفاظت کا لفظ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جو اپنے مال و متاع کی، اپنے گھر بار کی، اپنی عزتوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں حفاظت؟ جیسے نماز کی کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے پورا بندوبست کرتے ہیں، دروازہ کھلا ہوا نہ رہ جائے، ناک لگا ہوا، کیمرے ہم نے لگائے ہوئے، بچوں کو چھوڑ
ہے، گھر سے جائیں گے، گاڑی والے کا نمبر ہمارے پاس ہوگا، اس سے پوچھیں گے گھر اسکول چھوڑ دیا ہے، اسکول والوں کو کال کر کے پوچھیں گے بچے پہنچ گئے۔ نماز کے ساتھ یہ تماشا کیوں لگایا؟ اور لکھ لیجیے گا مجھ فقیر کا ایک جملہ اپنے دلوں کی تختیوں پر، جو باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، بچپن میں انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھاتا ہے، اس پر اپنے مال و دولت کو نچھاور کر دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کی ہر جائز ناجائز ضرورت کو اور ضد کو پورا کرتا ہے اور پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے ہر حد کو پار کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ یا پھر یہ باپ بڑھاپے میں اپنے بیٹے سے خدمت کراتا ہے، اس کی کمائی سے کھاتا ہے، لیکن اس بچے کو مسجد میں نماز کے لیے نہیں لاتا، اور وہ ماں جو اپنی بیٹی کو اس کے لیے ہر دکھ درد تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، یا بڑھاپے میں اس سے خدمت کرواتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو نماز کا نہیں کہتی، رب کبریا کی قسم ہے یہ والدین اپنی آخرت اپنے ہاتھ سے، اپنے بچوں کے ہاتھ سے خراب کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہی بیٹا یا بیٹی کھڑا ہو کر گریبان پکڑ لے گا، اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، انہوں نے نماز پڑھنے کا کہا ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں ساتھ مسجد میں لے کے ہی نہیں جاتے۔ اور ایسا ہونا ہے، قرآن مجید کے کئی مقامات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ قیامت کے دن اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ رشتہ دار، نہ مال و متاع، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر انہیں سیدھے راستے پر لگایا تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کی نیکیوں کی وجہ سے بندے کو معاف کر دے گا۔ دلیل سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، پھر وقت ملا تو بیان کروں گا۔ احباب سے یہی گزارش ہے اللہ کے لیے اپنی نمازوں کی پرواہ کیجیے۔ فجر کے وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے، پہلے کبھی صف ہو جاتی ہے، کبھی 8-10 بندے ہوتے، کبھی 1.5 صف ہو جاتی ہے، کبھی 5-7 بندے ہوتے۔ کہاں ہے وہ نماز؟ اگر ابھی میں سوال کروں، ابھی میں پوچھوں، یہ اہل محلہ جتنے بھی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہیں کہتے ہوں کہ ہم ادھر جا کے پڑھتے ہیں، مجھے پتا ہے جو ادھر پڑھتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں، مجھے سب پتا ہے یہاں پر جتنے چہرے بیٹھے ہیں۔ چلیں میں بات کرتا ہوں جو نمازی آتے ہیں 5 وقت کی نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں، آپ سے ڈائریکٹ نہیں کہتا۔ اسرار صاحب ہر وقت یہاں ہوتے ہیں، چودھری اسلم صاحب فجر میں مجھ سے بھی پہلے آئے ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، اس کے باوجود میں ان سے سوال کرتا ہوں بھئی آپ فجر کی نماز میں کدھر ہوتے ہیں؟ آپ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نام لے کے کہتا ہوں، اسرار صاحب آپ فجر کی نماز میں کدھر ہوتے ہیں؟ چودھری اسلم صاحب آپ فجر کی نماز میں کدھر ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر اکبر صاحب آپ کدھر ہوتے ہیں؟ عبدالجبار صاحب آپ کدھر ہوتے ہیں؟ بابر صاحب آپ کدھر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ میں نے ان کا نام لیا جو آتے ہیں فجر، میں نے ان کا نام لیا، جو نہیں آتے ان کا نہیں لیا، سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کا نام یا میرا نام قیامت کے دن رب کبریا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص تک وہاں پر اللہ نام لے لے، یہ بندہ کھڑا ہونا جو میرے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیا حالت ہوگی وہاں؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے لیے سمجھ جائیے اس سے پہلے کہ اللہ اپنے پاس بلا لے اور پھر حساب و کتاب کا وقت شروع ہو جائے۔ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس میں کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔